اپنی گاڑی کمائی کی دولت سے مسجد بھی بنائے، مندر بھی بنائے، کوئی سیاسی مقصد اس کا حاصل ہو جائے گا، کسی صوبے کا گورنر بن جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا شمار المرء مع من حب کے ساتھ اندیشہ ہے کہ اس کا شمار مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ مسلمان بھائیوں، تہواروں میں نقالی کی اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آج مسلمان غیر قوموں کے تہواروں کی نقالی اس اعتبار سے بھی کر رہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا جنم دن منانے لگا، اور جنم دن کو اتنا حیثیت دی گئی، عید میلاد نبی کو اتنی حیثیت دی گئی کہ آج ایک مسلمان نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیوے یا نہ دیوے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، لیکن اگر 12 ربیع الاول کا پروگرام چھوڑ دے، ٹوٹی ٹرائیلیوں کو لے کر سڑکوں پر نہ اترے اور مختلف نعرے جو لگائے جاتے ہیں وہ نہ لگائے، نماز چھوڑ کر کے بھی ٹرائیلیاں لے کر کے جلوس کو اگر کامیاب بنانے کے لیے نہیں گیا تو اسے گستاخ رسول کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عید میلاد یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کام نہیں کیا، خود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ آپ کی زندگی میں یوم میلاد متعدد بار آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابل اتنا نہیں جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ ابو بکر صدیق نے غار کی تاریکی میں سانپ کے زہر کو سینے کے حصاروں سے باہر نہیں آنے دیا۔ وہ ابو بکر خلیفہ ہوتے ہوئے اگر عید میلاد منانا دین ہوتا تو اس کام سے نہیں رکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جوانی کی ہڈیاں اسلام کے لیے پلر کے طور پر استعمال کر دیں، وہ اگر عید میلاد منانا غیر مسلموں کی بالخصوص عیسائیوں کی نقالی نہ ہوتی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی، محبت رسول کے اظہار کا یہ کوئی طریقہ ہوتا، تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معزز ترین ساتھیوں نے ضرور کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں جو محبت اللہ کے رسول سے تھی وہ آج کے دور کے کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی۔ یہ نقالی ہے غیر مسلموں کی اور ان کے تہواروں کی، اور یقیناً یہ کامیابی کی ڈگر نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے اور انسان کے لیے ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، غیر مسلموں کی عید اور تہواروں کی نقالی اور بھی شکلوں سے ہو سکتی ہے۔ آپ بعینہ وہی عید اپنے یہاں تو نہ نافذ کریں، لیکن وہ چیزیں جو وہ اپنے عیدوں میں کیا کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو آپ نے اپنی عید اور بقرعید میں نافذ کر دیا تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک مسلمان عیدگاہ کس لیے جاتا ہے؟ عبادت ایک مہینے کی کیا ہے، اللہ کی جناب میں حاضری دے کر کے وہ اس بات کا شکرانہ ادا کرتا کہ پروردگار عالم ہماری بھلائی کے لیے تو نے ایک مہینے کا ہم پر روزہ فرض کیا، ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، آج اس بیابان میں اس میدان میں کھلے میدان میں آئے ہیں تاکہ تیری رحمتوں کو اپنے دامن میں ہم سمیٹ لیں۔ لیکن اگر عید کو کھلواڑ میں لگا دیا جائے، میلوں ٹھیلوں کا رخ دے دیا جائے، کھلانے اور پکوان بنانے کا معاملہ کر دیا جائے، عید کے ساتھ عید ٹر اور دیگر لوازمات جو غیر مسلموں کی عید اور تہوار میں پائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اگر اپنے یہاں ہم جنم دے دیں اور رواج دے دیں تو میرے بھائی اور دوستو یہی چیز غیر مسلموں کی نقالی اور تقلید کہی جائے گی، اور اس مذہب اسلام میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اسی بات پر ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو، اور ہم تیسری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی عادت میں آداب میں غیر قوموں سے نقالی کرے۔ ایک مسلمان کو غیر قوموں سے ممتاز ہونا چاہیے، نمایاں ہونا چاہیے، کافروں کے جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، آداب ہیں، اس سے آپ کو بالکل علیحدہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر اگر اس مسئلے کے تعلق سے آپ ڈھونڈیں تلاشیں تو آپ کو ذخائر ملیں گے جو چند منٹ آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات جو ہے میں 3 چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان کی شخصیت، اس کا چہرہ مہرہ، اس کا وضع قطع کیسا ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ چہرے کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے چہرے انور کو دیکھا